وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 116 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے کسی بھی کام نہ آئیں گے، چاہے جتنا مرضی ان کے پاس مال ہو، جتنی مرضی ان کے پاس زیادہ اولاد ہو، یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ اب مالوں کو خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ جو کافروں نے اسلام دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف خرچ کیا، بے شمار خرچ کیا، ظاہر ہے انہوں نے جنگیں لڑی، انہیں ہتھیار چاہیے تھے، گھوڑے چاہیے تھے، زاد سفر چاہیے تھا، بے شمار مال انہوں نے خرچ کیا، اپنے پورے ایسٹس لگا دیے اسلام دشمنی میں۔ یہودیوں نے بھی بہت مال خرچ کیا مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں، لوگوں کو، قبیلوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بے انتہا مال جو ہے انہوں نے لگایا اسلام دشمنی میں۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں خرچ کیا، اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں، کمثل ریح، مانند مثال ہوا کے ہے۔ ان کے سارے خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسے ہے جیسے ونڈ ہوتی ہے، ہوا، فیہا سر، اور اس میں پالا ہے۔ سر کہتے ہیں ایسی ہوا جس میں فریزنگ ٹمپریچر ہو۔ ایک ہوا آئی اور ہر چیز کو اس نے فریز کر دیا، مطلب تباہ کر دیا۔ اصابت حرثا، پہنچتی ہے کھیتی کو، اور ہرس ایسی کھیتی کو کہتے ہیں کہ سارا سال آپ نے کھیت میں محنت کی، مزدوری کی، اور عین اس وقت جب فصل بالکل پک کر تیار کھڑی ہے اور کاٹنے کا وقت ہے اور پیسے ملنے کا وقت ہے، تو عین اس وقت ایک ونڈ آتی ہے، اور ایسی فریزنگ ونڈ ہے کہ سارا کچھ فریز کر جاتی ہے، سب کچھ تباہ کر جاتی ہے۔ آپ ذرا اس کو خود امیجن کریں نا کہ کھیت میں جب کاشتکاری کی جاتی ہے کتنی محنت لگتی ہے، اس میں پیسہ لگتا ہے ظاہر ہے، اور پھر آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت کا جب فصل پک کر تیار ہو اور آپ اس کو کاٹیں اور پھر آپ کو اس کا پیسہ ملے۔ تو عین اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک کوئی آفت آتی ہے، کوئی ایسی ہوا چلتی ہے، ساری کی ساری فصل برباد ہو جائے۔ سوچیں آپ اس کو امیجن کریں، کیا حالت ہوگی اس وقت اس انسان کی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی مثال دے رہے ہیں کہ ان کے خرچ کرنے کی مثال اس طرح سے ہے۔ قوم، ایک قوم کی، ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنے نفسوں پر، فاہلکت، تو اس ہوا نے اس کو ہلاک کر دیا۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، یہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اس دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کو جتنا بھی ملا، کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، وہ تو اللہ کی طرف سے ملا، مگر اس کو خرچ کہاں کیا وہ ہم پر منحصر ہوتا ہے۔ کافروں نے وہ سارا مال، اپنے سارے ایسٹس لگا دیے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ مسلمان تو پھر بھی جیت گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بھی فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ مثال دے رہے ہیں۔ یہ تو خیر کافروں کی بات ہو رہی ہے، جنرلی بھی اگر اس آیت کو دیکھیں کہ ان لوگوں کی مثال جو صرف دنیا کی زندگی کے لیے خرچ کرتے ہیں، دنیا میں آرائش کے لیے، دنیا کی زینت کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، موج مستی کے لیے۔ دیکھیں جو مال ہوتا ہے وہ دو ہی جگہ خرچ کیا جاتا ہے، ایک تو دنیا کے لیے، دوسرا آخرت بنانے کے لیے۔ ہم سب بہت اچھے طریقے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنا مال کس جگہ خرچ کر رہے ہیں، دنیا بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا آخرت بنانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو طلب اگر صرف دنیا ہی ہے کہ دنیا ہی خوبصورت ہو جائے، یہیں پر ہی ساری موج مستی کر لیں، تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور ان کی مثال ایسے ہوگی کہ ان کے سارے کیے کرائے پہ پانی پڑ جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی تیار فصلیں اور تیار کھیتی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ بہت امپورٹنٹ مثال ہے اور بہت زیادہ غور کرنے والی بات ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔